بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت نمام، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ معزز ناظرین، آج کی اس مختصر سی نشست میں ایک اہم موضوع اور جس کے تعلق سے جس کو ہم آج ہمارے سماج میں بہت چھوٹی بات لوگ سمجھتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کہا کہ لوگ دیکھنے میں اس کو بہت چھوٹا محسوس کرتے ہیں، چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں بہت بڑا ہے، اس لیے کہ اسی کے سبب مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں عذاب ہوتا ہے اور عذاب کا باعث بنتا ہے۔ معزز ناظرین، نمیمہ ہے وہ نمیمہ اور اس کی حرمت کے تعلق سے حدیث کی روشنی میں چند باتیں۔ سب سے پہلی بات، نمیمہ کہتے کس کو ہیں؟ نمیمہ اور غیبت یہ دونوں متقارب ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ غیبت میں بسا اوقات غیبت کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کا اس کی عدم موجودگی میں کسی کے سامنے اس طرح ذکر کرنا کہ اگر وہ اسے سنے اور سامنے ہو تو اسے ناگوار لگے، وہ برا لگے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ یعنی اس کے اندر وہ کمی موجود ہو اور اس کمی کو کسی دوسرے کے سامنے اس کے پیٹھ پیچھے جا کر کے بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ لیکن نمیمہ اس کے برعکس ہے۔ نمیمہ جھوٹ اور بہتان ہوتا ہے، اور اس کا نمیمہ جھوٹ اور بہتان پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کا اصل مقصد ادھر کی بات ادھر ایک میں 21 لگا کر کے کرنا، فساد کی نیت سے، اس کو نمیمہ کہتے ہیں، تاکہ دونوں میں فساد ہو، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے اور دونوں میں لڑائی اور جھگڑا ہو اور دونوں کے دل ٹوٹ جائیں۔ تو جو برائی اور جو کمی یا جو بری بات اس نے نہ کہی ہو، اس کو ایک میں 21 ملا کر کے اپنے انداز میں جا کر کے دوسرے کے پاس پیش کرنا، اور اس طرح سے پیش کرنا کہ دونوں میں فساد بپا ہو، اسے کہتے ہیں نمیمہ، اسے کہتے ہیں نمیمہ۔ بس تھوڑا سا فرق ہے غیبت اور نمیمہ میں، در حقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر بنیادی طور پہ جہاں غیبت اور نمیمہ کو الگ الگ بات بیان کیا جائے تو اس میں فرق یہی ہوتا ہے کہ غیبت اپنے بھائی کا ذکر کسی دوسرے کے سامنے اس طرح سے کرنا کہ اس کے اندر وہ کمی ہو، اس کمی کو بیان کرنا، اور وہ کمی لیکن اگر وہ سامنے ہو تو اسے ناگوار لگے گی، اس لیے دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے جا کر کے بیان کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں غیبت۔ لیکن نمیمہ فساد کی نیت سے جھوٹ اور بہتان ایک میں 21 ملا کر کے، اس نے وہ بات نہ کہی ہو لیکن اس کی طرف سے اس بات کو جا کے دوسرے کے سامنے نقل کرنا، اس لیے کہ دونوں میں فساد ہو، دونوں میں جھگڑا ہو، دونوں میں دشمنی پیدا ہو، عداوت ہو، اس کو کہتے ہیں نمیمہ۔ اور اس کا عذاب سخت ہے، قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا نمیمہ کرنے والا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت نمام، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمیمہ کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا نمیمہ کرنے والا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین فقال انہما لیعذبان، انہما لیعذبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قبر کے پاس سے گزرے تو آپ وہاں ٹھہر گئے، اور آپ نے ٹھہر کر کے بیان کیا اور کہنے لگے انہما لیعذبان، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ دونوں سزا پا رہے ہیں۔ وما يعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے گناہ کے سبب ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، کسی بڑے گناہ کے سبب ان کو قبر میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے دنیا میں، جیسے کہ آج اس کی بات سنے، ارے فلاں آپ کے ایسے آپ کہہ رہا تھا، یہ ہے چھوٹی بات دیکھنے میں، لیکن اسی کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے قبر۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا انہ کبیر، لیکن ہاں
وہ بڑا بھی ہے اس لیے کہ اسی کے سبب عذاب ہوتا ہے. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ. اللہ، یہ دونوں قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے ان میں سے ایک کو تو عذاب صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ نمیمہ کرتا پھرتا تھا. ادھر کی بات سن کر کے اس میں 21 لگا کر کے جھوٹ اور بہتان کے ساتھ لا کر کے دوسرے کے سامنے پیش کرتا تھا، اس لیے تاکہ دونوں میں عداوت پیدا ہو، فساد ہو. وَأَمَّا الْآخَرُ، لیکن دوسرا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس لیے صرف اس کو سزا ہو رہا ہے. ذرا غور کریں، آج اپنے سماج کا جب ہم موازنہ کریں اور آج ہم خود اگر دیکھیں، آج کتنے لوگ ہیں نماز کے لیے اگر کہہ دیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا چلیے نماز پڑھ لیجیے، کہیں گے استنجا پاک نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، دوستو، محترم بزرگوں، بھی کبھی کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس عمر کو وہ پہنچ جاتے ہیں پھر بھی اگر نماز سے دور ہیں، اور اگر کوئی انہیں نماز کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم آج ناپاک ہیں، کل سے پڑھیں گے. ناپاکی کس بات کی؟ پیشاب کرتا ہوں، استنجا نہیں کیا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں، پیشاب کے چھینٹے سے، پیشاب سے نہ بچنے والے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور یہاں ہم پیشاب سے تو بچنے کی بات ہی درکنار، استنجا ہی نہیں کرتے ہیں، پاک صاف رہتے ہی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کے احوال کو درست فرمائے، ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، نماز کا پابند بنا دے، اور ہر وہ گناہ جس سے آنکھ بند ہوتے ہی عذاب اور سزا شروع ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. معاملہ بہت آسان ہے، آمین. معاملہ بہت آسان ہے، دیکھنے میں بہت چھوٹی بات لگتی ہے، پیشاب کے چھینٹے سے بچنا، اور ادھر کی بات ادھر 21 جا کر کے بسا اوقات لگا دینا تاکہ دونوں میں عداوت اور دشمنی پیدا ہو، یا بغیر عداوت اور دشمنی کی نیت کے بغیر صرف غیبت، اگر فرق کے ساتھ یہ کہا جائے تو صرف غیبت کرنا، اس کے اندر وہ کمی اور برائی ہے، جا کر کے دوسرے سے اس کی پیٹھ پیچھے جا کر کے بیان کرنا، اس لیے کہ اس کے منہ پر بیان کریں گے تو اسے ناگوار لگے گی بات، اور اس لیے دوسرے سے جا کر کے اس کی برائی کو، اس کی کمی کو، اس کی ترٹی کو جا کے اس کے عیب کو عیب جوئی کرنا، عیب بیان کرنا. یہ چیزیں کیا ہیں میرے عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی کے باعث آنکھ دنیا سے جب ہم بند ہوتی ہے ہماری، اور قبر میں جب دفن ہو جاتے ہیں تو وہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، آپ 2 قبروں سے جب گزرے تو آپ نے کیا کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کسی بڑی چیز کے سبب عذاب نہیں ہو رہا ہے انہیں، صرف ہاں لیکن جب عذاب ہو رہا ہے تو معاملہ تو بڑا ہی ہے. کہا ایک یہ کہ نمیمہ کرتا پھرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا، اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹے سے، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، ہمیں نماز سے اللہ سے جڑنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین سے ڈر رکھنے والا بنا دے، اور نماز کا پابند بنا دے، ہمیشہ پاک و صاف رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا.